السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے مخارج حروف میں مخرج نمبر 1 حروف مدہ کی ابتدا کی تھی، جس کو بڑے تفصیل اور بہتر انداز سے ہم نے بیان کیا ہے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کے اسباق میں انشاءاللہ العزیز مخرج نمبر 2، 3 اور 4 کی شروعات کرتے ہیں۔ ہلکی حروف 6 ہیں: غین خ، عین ح، حمزہ ہ۔ غین خ ادنیٰ حلق سے یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، ابتدائی حلق سے یعنی شروع والے حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ غین خ، خ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا، اور اس کی آواز خ کی آواز حلق سے نکلتی ہے۔ خ، غین کی آواز بھی ادنیٰ حلق سے نکلتی ہے، غین۔ تو اس کی مثال جو لے لیں، مثلاً اگر ہم کوئی حرف ادا کریں گے تو وہ یہ ہے غبرۃ، غین کی آواز حلق سے نکل رہی ہے، غبرۃ۔ اب خ کی آواز بھی ادنیٰ حلق سے نکلتی ہے، خاشیہ، خاشیہ۔ مخرج نمبر 3 عین ح، عین اور ح وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس کی آواز حلق کے درمیانی حصے یعنی وسط حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے، عین، عین ح۔ ح کی آواز نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم سانس باہر کی طرف نکالتے ہیں ح، تو آپ سانس باہر کی طرف نکالیں گے تو ح کی آواز نکلے گی۔ مثلاً الحمد، ٹھیک ہے، تو الحمد۔ عین کی علق، علق یعنی وسط حلق سے عین کی آواز نکلے گی۔ اور مخرج نمبر 2 یہ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف والا حصہ، انتہائی حلق، اس کو انتہائی حلق بھی کہا جاتا ہے اور اقصی حلق بھی کہا جاتا ہے۔ حمزہ ہ، ان دونوں کی آواز نکلتے وقت بھاری آواز نکلے گی، ہا، حمزہ۔ ہ کی آواز مثلاً ھمزۃ، ھمزۃ، ھدی، ھدی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔